بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے پراچین شہروں میں سے ایک ہے؟ مکہ کے پورن نرمان سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد الاقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ اسلام دھرم کے ادھکتر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد الاقصی سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کو سب سے پہلے خلیفہ عمر نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کے خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سال تک حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین میں کئی طرح کی کرنسی چلتی ہے۔ آپ بازار میں امریکی ڈالر، دینار، مصری پاؤنڈ اور اسرائیلی شکل سے بھی خریداری کر سکتے ہیں۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا ماتر 12% حصہ ہی مسلمانوں کے پاس بچا ہے، باقی 88% حصے پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ مسجد الاقصی پر بنا گنبد اسلامی دنیا میں بنا سب سے پہلا گنبد تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا۔ اس کا نرمان خلیفہ عبد المالک مروان نے 600 عیسوی میں کروایا تھا، جس کے بعد سے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد الاقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد الاقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجدیں اور لائبریری ہیں۔ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے سرکار کو وتیہ مدد ملتی ہے۔ مسجد الاقصی اسی وقف سسٹم کا حصہ ہے۔ آپ کے لیے یہ حیرانی کی بات ہو سکتی ہے کہ فلسطین کے غزہ میں رہنے والے ڈاکٹر عزت الدین بولنس کو 5 بار نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جا چکا ہے۔ آپ کے لیے یہ دلچسپ بات ہو سکتی ہے کہ آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون نریات کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل دوارا لگاتار حملہ کیے جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا نرمان ہوتا ہے۔ زیتون کی لکڑی اور زیتون کے تیل کو پروڈیوس کرنے میں فلسطین آج بھی نمبر 1 ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز سے دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کی مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر فلسطین سے منگائے گئے تھے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا، جس سے مسلمانوں نے وفل بنا دیا تھا، لیکن سن 1947 میں برٹین نے سازش کے تحت اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی۔ برٹین نے ہر مسلمان دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمانوں کی طاقت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہی کام فلسطین میں کیا گیا اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں وبھاجت ہو کر رہ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور وجیتا سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ عمر کے ذریعے فلسطین کو فتح کیا جانے کے بعد دون عیسائیوں نے مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا، جس میں 70,000 مسلمان مارے گئے تھے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 10ویں صدی میں ہوئی صلیبی جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور مسجد الاقصی پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔
لیکن سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو شکست دے کر ایک بار پھر مسجد الاقصی کو آزاد کروا لیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال حکومت کی۔ فلسطین اور مسجد الاقصی 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہا، لیکن 1920 میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تب یہودی برطانیہ اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگے، لیکن انہوں نے یہودیوں کو اپنے دیش میں گھسنے تک نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد مہنگی پڑ گئی اور یہودی برطانیہ کی مدد سے فلسطین میں اپنا الگ دیش بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ برطانیہ نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی۔ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا تھیوڈور ہرشل وہ پہلا یہودی تھا جس نے سب سے پہلے یہودی دیش کی مانگ کی تھی۔ وہ ایک یہودی جرنلسٹ تھا جس نے سب سے پہلے فلسطین کو بانٹنے کا منصوبہ بنایا۔ یہودی اسے آج بھی اپنا سب سے بڑا رہنما مانتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کی استھاپنا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد مسجد ہے، مسجد الاقصی ہے، اور مسجد الاقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے۔ یہ اسرائیل کی مانے تو مکہ سے لے کر مدینہ، عراق، ایران، مصر، جارڈن سب اسی کے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین کو آج بھی اپنی سینا اور فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ہوئے ٹکراؤ میں فلسطین کی طرف سے حماس کو جنگ لڑنی پڑی۔ حماس کا ہیڈ کوارٹر غازہ پٹی میں ہے اور وہیں سے وہ اپنے مطابق بنائی گئی میزائل اور راکٹ کی مدد سے اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں حماس نے جس طرح سے اسرائیل کو شکست دی ہے، اس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں۔